السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو رات مجھے کافی واٹس اپ آئے ہوئے تھے کہ سر کینال پٹواری کی جو ہے نا آج آخری تاریخ ہے اور ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دیں۔ تو اس حوالے سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو پہلے تھوڑا سا کینال پٹواری کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس کا کیا صورتحال ہے، ایج کیا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا اس کے ٹیسٹ کی طرف آئیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کی سیٹیں جو پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کی ہیں، اس کا جو سکیل ہے وہ 11واں سکیل ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ وائز اناؤنس کی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ وائز سے مراد ہے کہ اب جو ڈسٹرکٹ لاہور کے ہیں، جو لاہور کی جو 30 سیٹیں ہوں گی اس پہ لاہور کے کینڈیڈیٹس کا ہی مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا پھر کسی اور ڈسٹرکٹ سے مقابلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایج کے حوالے سے دیکھتے ہیں، میل کی جو ہے یہ 33 سال ہے، فیمیل کی 36 سال ہے، اور جو اسپیشل پرسن ہے اس کی 43 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں۔ اس میں 4 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ آئی سی ایس کیا ہوا ہو، یا اس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہو، اور اس کے بعد 3 منتھ کا ایم ایس آفس میں ڈپلومہ ہو کسی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ سے، خاص طور پہ یہ جو ٹیفٹا والے ہیں نا، اور باقی اس میں جو انگلش کے اندر اس کی 40 ورڈز پر منٹ سپیڈ ہونی چاہیے کمپیوٹر کے اوپر، اور پروفیشنسی ہونی چاہیے ایم ایس آفس کے اندر۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب کینال پٹواری کا کام کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا کینال پٹواری تو لگ جائیں گے، تو ان کے ذہن میں ہونا چاہیے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے نہری پانی کی باری کی سکیم تیار کرنی ہے۔ جو پاکستان میں نہریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، ان نہری پانی میں جو کاشتکار کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے پانی، تو اس کی باری کی جو ہے نا تقسیم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آبیانہ کی تیاری۔ آبیانہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو یہ کاشتکار پر سالانہ ٹیکس لگاتے ہیں، جو وہ پانی استعمال کرتا ہے نا اس کا زمین کے حساب سے سالانہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ اب یہ کام انہوں نے ڈیجیٹل کر لیا ہے، بالکل اسی طرح بجلی کی طرح کا بل آتا ہے، تو اسی طرح کا وہ تیار کر کے دے گا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اب نہریں جن علاقوں میں چل رہی ہیں تو وہاں پہ تو اس کا کام ہوگا، اور جن علاقوں میں اگر نہریں بند رہتی ہیں تو ان کا میرے خیال میں تو کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ آبیانہ وغیرہ تو بنائیں گے نا، تو وہ اپنی سکیم وغیرہ تیار کریں گے، بل وغیرہ تیار کریں گے، چاہے نہریں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی۔ تو ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ اب نہری پانی بہت شاذ و نادر آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آبیانہ جو ہے وہ جو سالانہ ٹیکس ہوتا ہے کاشتکار کے اوپر وہ ہمیں دینا پڑتا ہے، تو یہ کام وہ کرے گا۔ اس کا 11واں سکیل ہوگا، اور تقریباً 30,000 سے 35,000 تک جو ہے نا اس کی سیلری ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں پروٹوکولز وغیرہ ہیں پاکستان میں، آپ دیکھتے ہیں سول سرونٹ میں وہ چیزیں جو ہے علیحدہ ہوں گی۔ اب آتے ہیں اس کی ٹیسٹ کی طرف۔ اب ٹیسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا 1 پیپر ایم سی کیوز ہوگا 100 نمبر کا، اور اس میں وہ 90 منٹ دیں گے۔ پہلے یہ جو ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر کمپیوٹر کا ٹیسٹ وہ لیں گے۔ ہر کینڈیڈیٹ جس نے اپلائی کیا ہوگا اس کے اگینسٹ وہ 5 جو اوپر میرٹ والے کینڈیڈیٹ ہوں گے ٹیسٹ میں، وہ پی پی ایس سی جو ہے نا آپ سے لے گا۔ اب اس میں یہ 10 چیزیں ہوں گی ٹیسٹ میں۔ اس میں سب سے پہلے ہوگا جی کے ہوگا، پاکستان اسٹڈی ہوگا، کرنٹ افیئر ہوگا، اسلامک اسٹڈی ہوگا، جیوگرافی ہوگا، بیسک میتھمیٹکس ہوگا، انگلش ہوگا، اردو ہوگا، ای ڈی ایس ہوگا، اور بیسک کمپیوٹر ہوگا۔ اب یہ ان 10 چیزوں میں مزید پھر اگر اس کی ہم ڈویژن لیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس میں جی کے میں ہم نے کیا تیار کرنا ہے، ان کی مزید ہم نے اس کو کس طرح توڑنا ہے، اس کی بھی ہم مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں، جو پنجاب پبلک سروس کمیشن نے جو ہے نا اس کی مزید ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اب جی کے حوالے سے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے کینڈیڈیٹس کی جو ہے نا جنرل اویئرنیس چیک کی جاتی ہے، کہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، جگہوں کو کس طرح دیکھتا ہے، ایونٹس کو کس طرح دیکھتا ہے، یا امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے بارے میں اس کا کیا اس کا ایکسپیرینس ہے، یا اس کی انٹلیکچوئلٹی کیا ہے۔ تو جنرل نالج میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، اور جو باقی والی 9 چیزیں ہیں وہ ان میں سے بھی
اس کے پورشن میں آ سکتی ہیں وہ چیزیں. ٹھیک ہے، یہ جی کے حوالے سے ہو گیا. اب اگر ہم پاک اسٹڈی کی بات کریں تو اس میں کینڈیڈیٹس کا جو ہے نا بیسک نالج دیکھا جاتا ہے ہسٹوریکل پراسپیکٹو کے حوالے سے. مطلب جو 712 سے لے کر اب تک 2023 تک جو بھی امپورٹنٹس ایونٹس ہوئے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. مطلب اس میں آپ 712 سے آگے جتنے بھی یہ ایونٹس ہوئے ہیں ان سب کو آپ دیکھیں گے. اس میں مغلز بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں اس سے پہلے جو ہے سلاطین بہت سارے آ جائیں گے. اس میں شہاب الدین غوری بھی آ جائے گا، قطب الدین ایبک بھی آ جائے گا. یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اس کے بعد پھر آپ جنگ آزادی کی طرف آ جائیں گے. 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی، اس کے بعد آپ آ جائیں گے تو 1900 کی طرف آ جائیں گے. پھر مسلم لیگ کس طرح بنی، یہ پاکستان موومنٹ کس طرح ہوئی، اس میں مساق لکھنؤ آپ دیکھ لیں گے. اور اسی طرح آج جو ہے نا آپ 14 نکات ہو گئے. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو 1935 کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا، یہ 1947 پاکستان بننے تک جو پاکستان موومنٹ تھی، یہ ساری چیزیں آپ نے کور کرنی ہے. اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ساری ہسٹری جو ہے پاکستان کی، یہ حکمران وغیرہ، پرائم منسٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہوگی. اس میں جو پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. اس میں جو پاکستان کی پولیٹکس ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے. اس میں پیپلز کے حوالے سے دیکھنا ہے، ریجنل ایشوز دیکھنے ہیں، سوشو اکنامک ایشوز دیکھتے ہیں. اس میں کلچر کی بات کرنی ہے، میوزک، سپورٹس، یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا یہ پاکستان اسٹڈی کا ایک مکمل بک ملے گی آپ کو ایم سی کیوز والی. یہ جہانگیر ورلڈ ٹائم والوں کی ہوگی اس میں کتاب نا، 1 پیپر ایم سی کیوز کے حوالے سے پاکستان اسٹڈی کی علیحدہ سے ایک کتاب ہوگی. اس کی میں ایک تھوڑی سی شارٹ ویڈیو بناؤں گا، آپ کو وہ کتاب دکھاؤں گا. انشاءاللہ وہ آپ کتاب لے لینا، تو اس سے جو ہے نا یہ آپ کا پاکستان اسٹڈی جو ہے نا کور ہو جائے گا. اب اسلامک اسٹڈیز کی طرف آتے ہیں. اب اسلامک اسٹڈیز میں جو ہے اس کا بھی ایک پورشن ہوگا ٹیسٹ میں ایم سی کیوز کی صورت میں. اس میں کینڈیڈیٹس کا وہ جج کریں گے کہ اس کا بیسک نالج کیا ہے، ہولی قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، لائف اینڈ ٹائمز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کے حوالے سے، اسی طرح خلفۂ راشدین کے حوالے سے، ارکان اسلام کے حوالے سے. اس طرح امپورٹنٹس جو ایونٹس ہو رہے ہیں اسلامک ہسٹری میں ہوئے ہیں یا جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اگر کوئی نان مسلم ہے کینڈیڈیٹس تو اس کا جو ہے ایتھکس کا جو ہے نا اس پورشن کے حوالے سے ایتھکس کا پورشن شامل کیا جائے گا. اب کرنٹ افیئر سے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کینڈیڈیٹس کو جو ہے نا بیسک نالج ہونا چاہیے جو پولیٹکس میں جو ایشو ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ریسنٹلی اگر کوئی ٹریٹیز وغیرہ ہو رہے ہیں یا ریسنٹلی کوئی سمٹ ہو رہے ہیں، جس طرح او آئی سی سمٹ ہے کہ 2023 میں او آئی سی سمٹ کہاں ہوا. اسی طرح پوچھ سکتے ہیں کہ G5 سمٹ کہاں ہوا. اسی طرح SCO سمٹ کہاں ہوا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے پریزیڈنٹس پوچھ سکتے ہیں، اس کے پرائم منسٹرز پوچھ سکتے ہیں، ان کے فارن منسٹر پوچھ سکتے ہیں، یا پاکستان کے جو مختلف کنٹریز میں سفیرز ہیں اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. اب جو انٹرنیشنل ایشو چل رہے ہیں اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. اب جس طرح یہ ہولی قرآن کے حوالے سے جو واقعات ہوئے تھے اس حوالے سے کوئی کویسچن بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت اہمیت کی حامل ہیں کرنٹ افیئرس میں. یہ آپ اس صورت میں تیار کر سکتے ہیں کہ جب آپ ڈیلی اگر آپ ڈان پڑھتے ہوں یا جو ہے آپ BBC نیوز اردو میں اگر سنتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو کوئی چیزیں جو ہے نا آپ کو یاد رہتی ہیں. باقی اس ویڈیو کے بعد جو ہے نا میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ ان ساری چیزوں کے سورسز آپ نے کہاں سے لینے ہیں. یہ تو ایک میں جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں نا کہ 10 پارٹ کو وہ کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن والے، مزید اس کا بریک اپ کس طرح کریں گے. اب آگے جا کے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے سورسز بتاؤں گا کہ آپ نے یہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. اب نیکسٹ پورشن ہے کہ جغرافی کا. اب جغرافی میں اس میں پاکستان جغرافی کے حوالے سے پوچھیں گے. اس میں راکس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ راکس کی کون سی ٹائپس ہیں، ان کی ایگزامپل پوچھ سکتے ہیں
اس میں منرلس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے منرلس کہاں پائے جاتے ہیں. اس میں لینڈ کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، لینڈ کی ٹائپس کس طرح ہوتی ہیں. ایٹماسفیئر کے حوالے سے یہ لیئرز کا اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو لیئرز ہیں، ٹراپوسفیئر ہے، اسمیتھوسفیئر ہے، تو یہ کس طرح ہیں لیئرز. اس میں اوزون کون سی لیئر میں ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جغرافی کے حوالے سے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے مختلف جو فیچرز ہوتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں ڈیموگرافی کے حوالے سے، یا انوائرمنٹ کے حوالے سے، یا ٹاپوگرافی کے حوالے سے، یا ویلتھ کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جغرافی کے حوالے سے کاؤنٹ کی جائیں گی. تو اس پورشن کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے. اب میتھمیٹکس کے حوالے سے اس میں ارتھمیٹک سے سوال آ سکتے ہیں، الجبرا سے آ سکتے ہیں، جیومیٹری سے آ سکتے ہیں، ایوریج پوچھ سکتے ہیں. کچھ نمبرز دے دیں گے کہ بھئی ان کی ایوریج نکالیں. کچھ پرپوشنز کا پوچھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے نا ڈائریکٹ پرپوشن کا ہوگا. انورس پرپوشن کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، ریشو کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، یا کچھ بیسک فارمولاز پوچھ سکتے ہیں. اس میں نمبرز دے دیں گے. اس میں وہ سرکل کا فارمولا پوچھ لیں گے، سرکمفیرنس کس طرح فائنڈ کرتے ہیں. یہ اب انگلش کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں زیادہ تر گرامرز کو فوکس کرتے ہیں. اس میں پارٹ آف سپیچ کے حوالے سے سوال دے دیتے ہیں. پروپوزیشن کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. ایکٹیو پیسو وائز ہو گئے، یہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہو گئے، ایڈیمز ہو گئے، سینونم ایک آدھ دے دیتے ہیں، اینٹونمز وغیرہ ہو گئے، اور کوئی کریکشن کے حوالے سے فقرہ دے سکتے ہیں. یہ آپ نے انگلش کا جو ہے نا گرامر پہ جو ہے نا فوکس رکھنا ہے. اب اردو کے حوالے سے دیکھا جائے تو مشہور جو ہے نا شاعرز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، جس طرح اقبال ہے، غالب ہے، فیض احمد فیض ہے. اسی طرح رائٹرز کے حوالے سے مشتاق یوسفی ہے، چراغ حسن حسرت ہے، ان کے حوالے سے کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں. اس طرح انگلش میں ایڈیمز ہوتے ہیں، یہاں پہ محاورے کا بارے میں پوچھ لیتے ہیں. کوئی پرووربز دے دیتے ہیں جسے ضرب المثل ہوتی ہیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس طرح کی جو ہے نا بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس طرح مطلب وہ پوچھ لیتے ہیں ساری چیزیں. اس طرح کریکٹ یوزز کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. اس پورشن کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کور کرنا ہے. اب ای ڈی ایس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بیولوجی کے سوال ہوتے ہیں، فزکس کے ہوتے ہیں، کیمسٹری کے ہوتے ہیں. باڈی کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں کہ آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے ہو گیا. یہ ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ڈسکوریز کے حوالے سے، وٹامنز کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں کہ وٹامن سی ہم کن کن چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، وٹامن ڈی کس طرح حاصل کرتے ہیں. تو یہ ای ڈی ایس کو جو ہے نا اپنے اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ بھی ایک اہم پورشن ہے اس حوالے سے نا. اب ہمارا سب سے اہم پورشن ہے، آخری پورشن ہے کمپیوٹر سکلز کے حوالے سے. اب اس میں بیسک نالج ہونا چاہیے کہ ہارڈ ویئر کون سے ہیں، سافٹ ویئر کون سے ہیں، ایم ایس آفس کیا ہے، اس میں ایم ایس ورڈ میں جو شارٹ کیز وغیرہ ہیں، ایم ایس ایکسل میں، ایم ایس پاور پوائنٹس میں سلائڈ کا کنسیپٹ ہو گیا، شیٹس کا کنسیپٹ ہو گیا. تو یہ 10واں پورشن جو ہے نا اس طرح ہے. اب یہ 10 پورشن ہم نے اوورال دیکھ لیے ہیں کینال پٹواری کے حوالے سے. اب میں کوشش کروں گا کہ ان 10 پورشن کا سورس کون سا ہونا چاہیے، کہ ان 10 پورشن کو آپ علیحدہ علیحدہ کس طرح تیار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کون سی بکس ہونی چاہیے، آپ کے پاس سورس کیا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے نا آپ نے میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ لائک اور آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے. اور اگر آپ مجھے سپورٹس کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.